الحمد لله الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة سبعت سنابل كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لعلكم ترحمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان مبارک کی قیمتی اور بابرکت گھڑیاں ہیں جنہیں گزارنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے، اور حقیقت یہ مہینہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ ایک آدمی ایک نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 70 نمازیں ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی اس مہینے کے اندر راہ خدا میں اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کو 70,000 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج اس جمعہ کے مبارک موقع پر رمضان مبارک اور زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ عموماً ہمارے اسلامی معاشرے میں نماز ادا کرنے والوں کی تو کچھ نہ کچھ تعداد مل جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے والے خال ملتے ہیں، الا قلیل۔ بہت کم لوگ ہیں جو مسائل کو سیکھ کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اور اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟ کیمسٹری کا علم ہے یا دیگر جو سائنس کے شعبے ہیں ان کا علم ہے، فزکس ہے، اور اسی طریقے سے کمپیوٹر سائنس ہے اور دیگر شعبے ہیں، ان کا علم مراد ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں یہ علوم مراد نہیں ہے۔ ہاں، ان علوم کو سیکھنا جائز ہے، مستحسن ہے کہ آدمی ان علوم کو سیکھ کے خلق خدا کو فائدہ پہنچائے، لیکن جو علم حاصل کرنا فرض ہے، اس علم سے مراد علوم دینیہ ہیں۔ آدمی اتنا علم حاصل کر لے کہ اس کو 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کا موقع مل جائے۔ اگر اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، بالغ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے نماز کے مسائل کو سیکھنا، نماز کو سیکھنا فرض ہے۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ وہ یہ معلوم کرے
زکوٰۃ کے فرض ہونے کے کیا شرائط ہیں، کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم کرنا ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کے اندر کوتاہی کرے گا تو وہ کہ اس نے ایک فرض علم کو ترک کیا ہے جو کہ اس کے ذمہ تھا سیکھنا۔ عموماً ہمارے مسلم معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تو جناب مال کم ہو جائے گا، تو کیوں نہ کوئی ہیلا بہانہ ایسا کیا جائے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے اور یہ مال میرے پاس محفوظ رہ جائے۔ قرآن کریم نے اس سوچ کی نفی فرمائی ہے۔ کیوں نہ جو ہم نے مفت کے اندر زکوٰۃ کا مال اٹھا کے غریب کو دے دینا ہے، وہی کسی کو سود کے اوپر دے دیا جائے تو ساتھ اور پیسے بھی لے کے آئے گا اور ہمارے مال کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا ظاہری جو ڈھانچہ تم نے اپنے ذہن کے اندر مال کے بڑھنے کا خود سیٹ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، تباہ و برباد فرماتا ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تم اپنے مال کے اندر خود بڑھوتری کر رہے ہو، اپنے مال کو بڑھا رہے ہو، کم نہیں ہو رہا۔ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر مال کے زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کم ہو جائے تو اس کمی کا میں محمد ضامن ہوں۔ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ہمارے دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ جس طرح کلمہ پڑھنا اور کلمہ کے اوپر یقین رکھنا ایک مسلم کے لیے ضروری ہے، نماز پڑھنا اور نماز کو فرض جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو فرض ماننا اور زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کے ذمہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم عنایت فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کر دیتا تھا کہ میں زکوٰۃ کو فرض مانتا ہی نہیں ہوں، تو وہ آدمی مسلمان شمار نہیں کیا جاتا تھا بلکہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر جہاں پر منکرین نے ختم نبوت کے خلاف تلوار اٹھائی اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ سمجھ دے دیا کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو وہ آدمی کافر اور مرتد ہو سکتا ہے، اس کے مسلمان ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا کہ یہ مسلمان نہیں رہے، مرتد ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ آدمی کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، لیکن اس کی فرضیت کو مانتا ہو کہ میں یہ مانتا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایک آدمی زندگی کے اندر ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ زکوٰۃ تو دین میں ہے ہی نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہے، ہم زکوٰۃ کیوں ادا کریں؟ زکوٰۃ تو صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر تھی۔ یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کسی بھی طرح کسی بھی انداز سے انسلٹ کرے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایک آدمی کے پکے مومن ہونے کی علامت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ
نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے ٹھکے مومن ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں ہدایت کے اوپر ہیں اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کو پانے والے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، نہ دنیا کے اندر کم ہوتا ہے نہ آخرت کے اندر، بلکہ آخرت کے اندر تو بہت زیادہ ملے گا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، غریب غرباء کے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں، فرمایا ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی گندم کا ایک دانہ بولتا ہے، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو وہ آدمی جو زکوٰۃ خرچ کرتا ہے، کسی غریب کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 700 گنا اس کو واپس کرتے ہیں، اور اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلبا اور انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور دیگر ہمارے جو احباب ہیں، آپ سب آج اپنے ذہن میں یہ بٹھا کے جائیے کہ ہم انشاءاللہ اپنے گھر میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گے اور لوگوں کو اس بارے میں ترغیب کیجیے۔ دیکھیے ایک آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کو چاہیے کہ سال گزرنے کے بعد اس 7.5 تولے سونے میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرے، ٹوٹل اس کی مالیت بنا لے، اور ٹوٹل مالیت بنانے کے بعد اس میں سے 2.5% جتنے بھی پیسے بنتے ہیں وہ کسی غریب کو دے دے، کسی فقیر کو دے دے، کسی محتاج کو دے دے، کسی بیوہ کو دے دے۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا اتنا نہیں ہے یا بالکل نہیں ہے تو اس کے پاس یہ دیکھا جائے کہ 52.5 تولے اگر چاندی ہے اس کے پاس تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس کو بھی چاہیے کہ سال گزرنے کے بعد اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن پیسہ ہے، سیونگ ہے اس کے پاس، اگر وہ پیسہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، اکثر آدمی ریٹ لگوا لے کہ 52.5 تولے چاندی کی کتنی قیمت ہے، اگر اتنا پیسہ اس کے پاس محفوظ ہے تو اس آدمی کے اوپر بھی سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس پیسہ یوں سیونگ میں تو نہیں ہے لیکن مال تجارت کے اندر اس نے لگایا ہوا ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اگر اس مال تجارت کی ویلیو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس سونا، چاندی اور نقدی پیسہ اور مال تجارت ملا کے 52.5 تولے چاندی کے بقدر پیسہ جمع ہو جاتا ہے، مالیت جمع ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھیے کہ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میری سیلری فار ایگزامپل 30,000 ہے، 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، تو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آدمی کی ماہانہ آمدن ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ چاہے 1.5 لاکھ ہے، چاہے 2 لاکھ ہے، چاہے 50,000 ہے، چاہے 30,000 ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوگی جب اس میں سے آدمی بچا کے کچھ پیسے جمع کرے گا اور اس کے اوپر سال گزر جائے گا۔ اگر کسی آدمی کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور اس کے اخراجات 1,60,000 ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی پیسہ جمع نہیں ہے، نہ اس کے پاس سونا جمع ہے، نہ چاندی ہے، اور نہ بینک کے اندر اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس نے تجارت کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے، تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کے اندر خواتین اگر ان کے پاس سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اکثر خواتین اس کے اندر غفلت کرتی ہیں اور شوہر بھی اس بارے میں ان کی
ہیلپ نہیں کرتے کہ وہ ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنا سکیں۔ بہرحال اگر کسی آدمی کے پاس یہ نصاب موجود ہے تو شریعت کی نظر کے اندر وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ اس کو چاہیے کہ سال گزرنے کے بعد اس میں سے 2.5% اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے، پورا سال اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ غریبوں کے اوپر خرچ کریں، آپ اپنی ذات کے اوپر خرچ کریں، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کریں، اپنے گھر کے اوپر خرچ کریں، کوئی کھائے پیے، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ سارا سال استعمال کیا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، سال گزرنے کے بعد وہ 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس 1 لاکھ سے پورا سال آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، چاہے تجارت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اب سال گزرنے کے بعد 97,500 تو آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جو باقی 2,500 روپیہ یہ غریب کسی کا حق تھا وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ کسی غریب تک پہنچانا ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال مل جائے وہ اس مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اکثر نقصان اسی وجہ سے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کسی معنی میں ادائیگی نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ بھلے جنگل کے اندر بھی رکھ دیا جائے وہ مال ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ آج سے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں، اپنے سارے اموال کا حساب لگائیے۔ رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے، اصل جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے وہ اس وقت ہوگی جب آدمی نصاب کا مالک ہو، وہ چاہے ربیع الاول کے اندر ہوا، چاہے محرم کے اندر ہوا، اور اس کے بعد اس کو کوئی سال گزر گیا، اتنا مال اس کے پاس آ گیا تھا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ عموماً ہمارے مسلم امہ رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 70 روپے کے برابر پہنچ جاتا ہے، 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو ثواب کی زیادتی کے پیش نظر اکثر لوگ رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں، بھوک پیاس کو برداشت کر کے غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اس لیے ان کے اوپر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج سے اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو ادا کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے جا رہے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، غریب غربا بیچارے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور یہ ان کے اوپر اپنے مال کے دروازے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور فبشرهم بعذاب أليم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے سارے مال کو جمع کیا جائے گا اور جہنم کی آگ کے اندر پگھلایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کے اوپر لگایا جائے گا وہ تختہ ہوا جو سونا چاندی ہوگا، اور ان کی پیٹھوں پر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے رہے تھے۔ اگر میرے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جناب یہ پیسہ کماتے تو ہم ہیں، یہ ہمارا ہے، ہم اس میں سے کیوں زکوٰۃ نہ کریں، ضرور ذہن میں رکھنے کی یہ سوچ کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی، کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس آپ کے پاس جو مال ہے وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ معلوم ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی تھوڑی ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ میرا ذاتی ہے، لیکن مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ قانون کی سوچ ہے۔ قانون یہ کہا کرتا تھا جو کہ پلے درجے کا کافر تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں اس میں سے کیوں غریبوں کو خرچ کروں، یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے، میں نے خود کمایا ہے۔ یہ سوچ مسلم کی نہیں ہو سکتی۔ تو میرا عزیز حاضرین،
سارے احباب اس چیز کا عزم کریں کہ آج سے ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گے اور اپنے آس پاس جتنے بھی غریب غرباء ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کیجیے، اور سب سے پہلے اپنے عزیز رشتہ داروں کو ترجیح دیجیے۔ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جو آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے قریب رہنے والوں کو چھوڑ کر دور کہیں جا کے بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر زکوٰۃ کے پیسے کو جا کے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں فرماتے۔ اس کے پڑوس کے اندر لوگ بھوکے مارنے اور وہ دوسرے شہروں کے اندر جا کے پیسے خرچ کر رہا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، حدیث کا مطلب ہے، جو آدمی اپنے عزیز اقرباء کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرے، صدقہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور دوسرا اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب۔ تو آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ زکوٰۃ ہم کن عزیز رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے۔ ذہن میں رکھیے کہ جن کی کفالت میرے اور آپ کے ذمہ ویسے ہی فرض ہے، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فار ایگزامپل اولاد کی تربیت اور اولاد کے اوپر خرچ کرنا ایک والد کی بنیادی ذمہ داری ہے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے والدین کی کفالت اور والدین کے اخراجات کو پورا کرنا اولاد کی بنیادی ذمہ داری ہے، والدین کو زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے۔ بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا خاوند کے ذمہ فرض ہے، اس لیے بیوی کو زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے۔ یہ صرف 3 رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اولاد ہو، اولاد چاہے نیچے تک ہو، بیٹے بیٹیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، ان کے اوپر آدمی ویسے اپنے مال میں سے خرچ کرے، زکوٰۃ کا مال خرچ نہ کرے، وہ تو محل کچھ ہے۔ اپنے والدین کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہ کرے، والدین چاہے اوپر تک ہو، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتا ہے، وہ چاہے سگا بھائی ہے، سگے بھائی کی کفالت جب وہ بالغ ہو گیا اور اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گیا، اس کی کفالت بھائی کی ذمہ فرض نہیں ہے، اگر اپنی طرف سے کرے گا تو بہت اجر و ثواب پائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بہن ہے، غریب ہے، اس کے اوپر بندہ خرچ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر عزیز اقرباء ہیں، ان کے اوپر بندہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نام لینا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، بلکہ کسی بھی نام سے دے سکتا ہے۔ یریدون وجہ اللہ، صرف دل کے اندر ارادہ اللہ کے رضا کا ہو جائے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زبان سے آپ اس کو گفٹ کہہ لیں، تحفہ کہہ لیں، کوئی بھی اس کو نام دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اپنے اس فرض کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔